میرا نام یاسمین ہے۔ میرا خاوند اکثر سرکاری دوروں پر باہر کے ممالک میں 4 یا 6 ماہ کے لیے جاتے رہتے تھے اور اس کے ساتھ یہ دورے میری وجہ سے ہوتے تھے، اس لیے کہ کوئی بھی دورہ منظور کرنے کے لیے میری خدمات اپنے باس کو دینی پڑتی تھی۔ جب بھی کوئی دورہ آتا تو خاوند مجھ سے کہتے کہ رانی باہر ملک کا دورہ ہے، 6 ماہ کے لیے باس کو دعوت دینی ہے۔ میں سمجھ جاتی کہ اب اپنے باس کو سامنے پیش کرنا ہے اور وہ دورہ منظور ہو جاتا اور روانہ ہو جاتے۔ یہ 20 سال سے یہی سلسلہ چل رہا تھا۔ شروع میں 2 سال کے لیے جانا ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ خاوند کی ترقی ہوتی تھی اور سینئر ہونے کی وجہ سے 4 یا 6 ماہ دورہ ہوتا، جس میں بہت زیادہ پیسے بن جاتے۔ بس ہر دورے کی منظوری کے لیے باس کے ساتھ ملنا ہوتا اور یہ باس یا وزیر مختلف قسم کے افسر ہوتے تھے۔ اس طرح کئی ایک افسروں اور منسٹروں سے میں ملی اور دورے فوراً منظور ہو جاتے۔ کئی دفعہ تو میں انکار کر چکی تھی، لیکن پھر خاوند کی ریکویسٹ پر جاتی۔ یہ دعوت کبھی کسی بڑے ہوٹل میں یا کبھی کسی سرکاری گیسٹ ہاؤس میں ہوتی تھی۔ 2022 میں تاجکستان کے لیے 6 ماہ کا دورہ آ گیا اور یوں باس کو اور منسٹر کو میں ملنے گئی اور یوں ہم ستمبر 2022 میں تاجکستان روانہ ہوئے۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ ملک سرکاری رہائش گاہ ہوتی ہے جس میں ساری سہولت میسر ہوتی ہے، اس لیے ہمیں صرف ساتھ اپنے کپڑے اور اپنی ضرورت کا سامان ساتھ لینا پڑتا ہے۔ پاکستان سے جاتے ہوئے میں نے پاکستانی لباس قمیض شلوار پہن رکھی تھی۔ ہم دن 11:40 پر تاجکستان روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر دفتر کا ڈرائیور اور ساتھ پروٹوکول افسر ہمیں لینے آیا تھا۔ ہم کو سیدھا سرکاری فلیٹ پر لے گئے۔ سامان جو 4 عدد سوٹ کیس تھے ڈرائیور نے فلیٹ میں پہنچائے اور شام کا کھانا کھانے کو کہا کہ شام کا کھانا ہوٹل میں کھانا ہے۔ ہمارے ساتھ قطر میں ایک پاکستانی فیملی ہوتی تھی جس کے ساتھ ہمارے بہت اچھے فیملی تعلقات تھے، تو فیملی بھی یہاں تھی اور ہمارے سامنے کے فلیٹ میں تھی۔ ہم جب فلیٹ میں آئے تو تھوڑی دیر بعد بیل ہوئی۔ خاوند نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ خاتون کھڑی تھی اور میرے خاوند سے بہت گرم جوشی سے ملی، پھر اندر آ گئی چونکہ جمعے کا دن تھا اور خاوند اسی دفتر میں ڈیوٹی پر تھا۔ پھر اندر آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئی، خوب گپ شپ لگائی۔ اس نے کہا چائے کا ایک میں نے انتظام کیا ہے، اس لیے مجھے ظفر صاحب کا جو اس کا خاوند ہے بتایا کہ یاسمین لوگ آ رہے ہیں، اس لیے میں نے چائے کا انتظام کیا ہے، فریش ہو کر سامنے فلیٹ میں آ جاؤ۔ چونکہ ہم پہلے بھی ملے تھے، ساتھ رہے بھی تھے اور فری بھی تھے، اور جب پاکستان بھی آتے تو ہم ضرور ملتے اور ملاقاتیں ہوتی رہتی۔ چونکہ وہ خاتون بھی کافی عیاش قسم کی آزاد خیال تھی اور میرا خاوند اور اس کا خاوند کا مزاج بھی ایک تھا۔ چونکہ اس کی فیملی کے ساتھ پہلے سے ہم فری تھے، اس لیے ہمیں کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ ابھی اس کا خاوند دفتر میں تھا اور وہ نہیں آیا تھا، وہ آنے والا تھا۔ ہم چائے پی رہے تھے اور خوب گپ شپ لگا رہے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اس کا خاوند بھی آ گیا، ہم سے گرم جوشی سے ملا اور خوب گپ شپ لگی، پرانی یادیں تازہ کی، اس پر بھی گپ شپ لگی۔ کافی دیر گزر گئی۔ ظفر صاحب نے کہا کہ شام کا کھانا ہوٹل میں ہے۔ رات 8 بجے ظفر صاحب نے کہا بس تیار ہو جاؤ، ڈنر پر جانا ہے۔ خاوند نے پوچھا کہ کون کون ہوگا، تو خاوند نے نام بتا دیے۔ ہم پھر اپنے فلیٹ میں آئے۔ یوں ہم چاروں 8 بجے روانہ ہوئے۔ اس کی بیوی نے بھی خوبصورت ڈریس پہنا تھا۔ میں یہ ساتھ بتاؤں کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں، بس گندمی واجبی قسم کا رنگ ہے، بس بال لمبے لمبے گھنے تھے۔ بہرحال ہم ہوٹل پہنچ گئے۔ ڈنر میں کچھ لوگوں سے اور کچھ نئے لوگوں سے ملاقات ہوئی، جس میں سفیر اور اس کی بیگم بھی موجود تھی۔ اچھی گپ شپ لگی اور اچھے مزے کا ماحول تھا اور بہت مزہ آیا۔ چونکہ آج ہمارا پہلا دن اور پہلی ملاقات تھی، بس رسمی گپ شپ لگی۔ یوں 1 ہفتہ گزر گیا اور میں اور ظفر صاحب کی بیوی گپ شپ لگاتے رہے، کیونکہ اس کے ساتھ کافی عرصہ گزارا تھا۔ یہاں تو اس کو مارکیٹ اور بازار سارے معلوم تھے۔ دن 12 بجے دفتر کی گاڑی آتی تھی اور ہم دونوں جاتے اور شام کو واپس آتے۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد میرا خاوند آفس میں تھا اور ظفر صاحب گھر پر تھا۔ وہ آفس نہیں گیا تھا۔ دن 1 بجے کے قریب دوڑ بیل بجی۔ چونکہ میں واش روم میں تھی، نہا رہی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، تو تھوڑی دیر بعد موبائل پر کال آئی تو ظفر کی بیوی تھی۔ کہنے لگی ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں، ابھی ہم نے ڈور بیل کی، آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے کہا آ جاؤ، 1 منٹ کے اندر وہ دونوں میاں بیوی آ گئے
کچھ دیر ان سے باتیں ہوئی، پھر وہ دونوں چلے گئے۔ شام لیٹ خاوند آیا، اس کو بتایا سب کچھ تو وہ کہنے لگا آج ظفر صاحب آفس نہیں آیا تھا، تو میں نے کال کی تو ظفر کہنے لگا بس طبیعت میں سستی ہے آج۔ تو پھر میں نے کہا یاسمین آج گھر پر ہے، اس لیے وہ پھر آ گئے آپ کے پاس۔ پھر دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ایک دن خاوند نے دفتر سے فون کیا، وہ بہت خوش تھا اور کہا رانی مبارک ہو، قطر کی اوپرول آ گیا ہے، اور مجھے کہا سب آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ پھر شام کو دفتر سے آتے وقت میری پسند کی برفی اور خوبصورت گرین ساڑی بھی لا کر دی۔ آتے ہی مجھے کہا آج میں بہت خوش ہوں۔ پھر میں نے پوچھا جانا کب ہے؟ کہنے لگا کہ بس پیپر کی تیاری میں ہفتہ 10 دن لگیں گے اور پوزیشن بھی بہت اچھی ملی ہے، مطلب کہ پرموشن بھی ہو گئی ہے۔ میں بھی بہت خوش ہوئی۔ اس وقت تک ہمارا کوئی بچہ نہیں تھا، بس دونوں تھے۔ مجھے بھی خوشی ہوئی۔ پھر رات کو جب بیٹھتے تھے تو مجھے کہا کہ رانی اس منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنے جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا آپ کا باس کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ باس چلا گیا، اس کی جگہ دوسرا سیکرٹری آ گیا ہے، لیکن ہمیں منسٹر صاحب سے ملنا ہے۔ مجھ سے پوچھا کہ اچھا بندہ ہے؟ میں نے کہا جی بالکل۔ خاوند جانے کے لیے تیاری میں مصروف تھا اور میں ساتھ ساتھ شاپنگ کرتے وقت موجود ہوتی تھی۔ یوں 20 دن تیاری میں گزرے۔ تیسرے ہفتے میرے خاوند نے کہا کہ اب بس 5 دن جانے میں رہ گئے ہیں، خیال ہے منسٹر صاحب سے ٹائم لے ملاقات کرنے کا؟ تو میں نے کہا جیسے مناسب سمجھتے ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ منسٹر صاحب نے اپنا پرسنل نمبر دیا تھا، اس وقت نمبر ملانے کی ٹرائی کی، اس نے نمبر نہیں اٹھایا۔ رات 11 بجے منسٹر صاحب کا فون آیا اور خاوند سے بات کی۔ خاوند نے کہا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری ہیلپ کی اور میری پوسٹنگ میں مدد کی۔ منسٹر صاحب نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ پھر خاوند نے کہا کہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ملاقات ہو سکتی ہے کیا؟ منسٹر صاحب نے کہا کہ ضرور آ جائیں۔ پھر میرے خاوند نے کہا میری رانی بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا ضرور۔ پھر خاوند نے مجھے فون دیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے خاوند سے پوچھا کہ میں کیا بات کروں؟ خاوند نے آہستہ سے کہا بات کرو، شکریہ ادا کرو۔ میں نے فون کان سے لگایا اور منسٹر صاحب کو سلام کیا، پوچھا سر آپ کیسے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہا سر آپ کا بہت شکریہ کہ میرے خاوند کا کام ہوا باہر جانے کا۔ منسٹر صاحب نے کہا نہیں، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ تو آپ کے خاوند کا حق ہے، اس کے علاوہ تو سارے کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر کہا کہ رانی جب بھی چاہو ضرور آؤ، آنے سے پہلے مجھے اپنے پرسنل نمبر پر کال کیا کرنا، ملاقات کریں گے۔ میں نے کہا ضرور۔ پھر موبائل خاوند کو دیا۔ خاوند نے کہا آپ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، رانی بھی میرے ساتھ آئے گی۔ منسٹر صاحب نے کہا ویلکم ویلکم۔ منسٹر صاحب نے کہا پھر میں ڈنر پر آپ دونوں کو دعوت دیتا ہوں، اتوار کی رات 10 بجے ملاقات کریں گے۔ خاوند نے کہا سر ٹھیک ہے۔ اس دن بدھ تھا۔ پھر موبائل بند ہونے کے بعد خاوند نے کہا رانی ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کل بالکل ٹھیک ہے۔ ہفتے کے دن خاوند نے کہا آج شام کو جانا ہے، پارلر جا کر تیاری کر لو۔ خاوند نے خود بھی مجھے پارلر ڈراپ کیا اور کہا 3 گھنٹے بعد پک کرنے آؤں گا، اس لیے کہ پارلر والوں نے کہا 3 سے 3.5 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ خاوند نے کہا چوڑی دار پجامہ پہن لو، ساتھ گرین شرٹ پہن لینا۔ یوں 10:30 بجے پارلر سے تیار ہو کر ہم منسٹر صاحب کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں منسٹر صاحب کی کال آئی، پوچھا کیا پروگرام ہے؟ خاوند نے کہا راستے میں ہے۔ منسٹر صاحب نے روم نمبر 11 آنے کو کہا۔ خاوند نے پہلے سے منسٹر صاحب کو کیک اور پرفیوم اور ایک کوٹ کی خریداری کی تھی۔ یوں ہم نے 11:15 بجے ہوٹل پہنچ گئے۔ گاڑی پارکنگ کرتے وقت خاوند نے منسٹر صاحب کو کال کی کہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ منسٹر صاحب نے کہا کہ آ جاؤ، میں روم میں ہی ہوں۔ ہم روم نمبر 11 پہنچ گئے تو دروازہ ہلکا سا کھلا تھا تو ہم اندر گئے، سلام کیا۔ منسٹر صاحب گرم جوشی سے ملا، پھر صوفے پر بیٹھ گئے۔ خاوند نے گفٹ منسٹر صاحب کو دیے اور شکریہ ادا کیا۔ اس نے میری طرف دیکھا کہ میں تو رانی کا شکریہ ادا کروں گا کہ اتنی حسین خوبصورت رانی میری طرف آئی ہے۔ میرے خاوند نے کہا کہ سر آپ جب بھی حکم دیں گے رانی حاضر ہوگی۔ منسٹر صاحب نے ایگزیکٹلی اور تھینکس بولا۔ کچھ فروٹ پہلے سے ٹیبل پر پڑے تھے۔ منسٹر صاحب نے مجھے مخاطب ہو کر کہا رانی آپ لے لیں، آپ تو ہماری خاص مہمان ہیں۔
پھر میری خوبصورتی اور کپڑوں کی تعریف شروع کرنے لگا اور کہا مجھے ایسا لباس بہت اچھا لگتا ہے۔ آدھے گھنٹے تک گپ شپ لگی۔ پھر میرا خاوند اٹھ کے کہا کہ سر میرا تھوڑا کام ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، آپ لوگ گپ شپ لگائیں۔ وہ باہر چلا گیا تو منسٹر صاحب میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا آپ کے خاوند کا شکریہ کہ یہ ہم دونوں سے ملنے آئے۔ پھر میرا خاوند آیا اور ہم نے منسٹر صاحب سے اجازت لی اور سونے کے لیے دوسرے روم میں چلے گئے۔ صبح جس وقت آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج چکے تھے۔ میں اٹھی، فریش ہوئی، تب تک منسٹر صاحب بھی ہمارے روم میں آ گئے۔ پھر منسٹر صاحب نے ناشتے کا آرڈر دیا اور اپنے موبائل جو رات کو بند کیے تھے آن کر دیے۔ ایک موبائل آن تھا جس پر بار بار فون آ رہا تھا جو کس کے گھر سے کال تھی۔ ناشتے کے بعد جب ہم جانے لگے تو منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ رانی میں نے کوئی گفٹ نہیں دیا، اس لیے اس نے 5000 دیے جو میں نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے زور سے دیے اور پھر بھی ملیں گے کہا۔ پھر خدا حافظ کہا اور میرے خاوند کا شکریہ ادا کیا اور کہا جو بھی کام ہو ضرور کال کیا کرو، اور یوں ہم گھر روانہ ہوئے۔ دوسرے ہفتے خاوند قطر روانہ ہو گیا اور مجھے کہا کہ 2 ماہ کے اندر اندر آپ میرے پاس آؤ گی، بس آپ تیاری شروع کرو۔ پھر 1 ماہ اور 20 دن بعد مجھے بلایا۔ جاتے وقت میں نے پریگننسی ٹیسٹ کرائی تو پازیٹیو تھی، مطلب کہ میں ماں بننے والی تھی۔ کوئی 10 دن زیادہ ہو گئے ہوں گے۔ 1 ماہ 20 دن کے بعد قطر خاوند کے پاس روانہ ہوئی۔ یوں دن ہفتوں اور مہینوں میں بدلنے لگے۔ پہلے 2 ماہ بعد اور پھر ہر ماہ بعد ڈاکٹر سے چیک اپ کرانے لگی۔ پھر خاوند نے کہا کیا ڈلیوری یہاں کرنی ہے یا پاکستان جانا ہے؟ بہرحال فیصلہ یہی ہوا اور ہم آج انٹرنیشنل ہسپتال میں اللہ نے ہمیں پیاری سی بچی عطا کی۔ ہم دونوں بے انتہا خوش تھے۔ دن گزر رہے تھے، ہفتے، مہینے اور سالوں میں بدلنے لگے۔ خاوند اکثر اوقات آفس سے لیٹ آتا تھا کام کی ذمہ داری کی وجہ سے۔ اس دن بہت تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، آج کافی تھکے لگ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ رانی ایک سیٹ ہے قطر کی، اس لیے اپلائی کی ہے، دعا کرو کہ قطر کا یہ کام ہو جائے اور پوزیشن بھی اچھی ہے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے گا، پریشان نہ ہو۔ اس کو میں نے چائے پلائی اور تسلی دی۔ دوسرے دن 1 بجے خاوند نے فون کیا کہ تیار ہو جاؤ، منسٹر سے ملنے اس کے آفس جائیں گے۔ اس دن میں صبح سے گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف تھی، اس لیے کہ کام والی خالہ 1 ہفتے سے نہیں آ رہی تھی۔ اس دن میرا حال برا تھا۔ بہرحال خاوند کا حکم تھا۔ خاوند نے کہا ڈرائیور لینے آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کون سا ڈریس پہننا ہے؟ کہا جین شرٹ پہنو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، باقی گھر کا کام اسی طرح چھوڑ دیا۔ واش روم گئی، نہائی اور جینز اور پہن کر اچھی طرح پرفیوم لگائی، ہلکا میک اپ کیا اور ریڈ لپسٹک لگائی۔ اتنے میں دروازے پر بیل ہوئی۔ میں نے پوچھا کون؟ کہا آفس سے سر نے بھیجا ہے آپ کو لینے کے لیے۔ میں نے کہا بس آپ گاڑی میں بیٹھو، میں آتی ہوں۔ خاوند نے کال کی کہ ڈرائیور پہنچا؟ میں نے کہا جی ابھی آیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ پوچھا کیا پہننا ہے؟ میں نے کہا جینز اور شرٹ۔ کہا ٹھیک ہے۔ ڈرائیور کے ساتھ آ رہی ہو تو گلے میں ہلکا دوپٹہ لے لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب منسٹر کے آفس میں جائیں گے تو پھر دوپٹہ پرس میں رکھنا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں 2:45 بجے خاوند کے آفس پہنچی۔ ڈرائیور نے کہا میم آپ گاڑی میں بیٹھی رہو، سر کو بلاتا ہوں۔ تھوڑی دیر خاوند بھی آ گیا اور میری پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہم منسٹر کے آفس پہنچے۔ گاڑی سے اتر کر میں نے دوپٹہ فوراً اتارا اور پرس میں رکھا۔ خاوند کے ساتھ منسٹر کے آفس میں گئے۔ ملاقات کا وقت مقرر تھا۔ پی اے نے کہا آپ اندر تشریف لے جائیں۔ جب ہم اندر گئے تو خاوند کا باس پہلے سے بیٹھا تھا۔ جب ایک اور کپل جو کہ میرے خاوند کے آفس میں بیٹھے تھے، وہ بھی دونوں میاں بیوی تھے۔ اس لڑکی کا خاوند بھی میرے خاوند کے ساتھ آفس میں جونیئر پوزیشن پر تھا۔ اس کی بیوی نے بھی کچھ زیادہ تیاری کی تھی، بالکل ہلکے کپڑے پہنے تھے۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ میں، میرا خاوند اور اس کا باس منسٹر کے دفتر میں تھے۔ منسٹر صاحب نے انٹرکام پر پی اے کو بتایا کہ اس کو اندر نہیں آنے دینا۔ منسٹر نے کہا سر یہ ہمارے آفس کے تجربے کار اتاشی ہے اور امور خارجہ کا ماہر ہے اور بہت محنتی بندہ ہے۔ اس کے بارے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ اس وقت یہ سفیر بندہ ہے اور اس کی بیگم ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور خوبصورت ہے۔ منسٹر صاحب نے بھی تعریف کی۔ پھر چائے منگوائی۔ منسٹر صاحب نے میرا نام پوچھا۔
خاوند نے کہا یاسمین نام ہے، لیکن پیار سے سب رانی بولتے ہیں۔ منسٹر صاحب نے ہنس کر پوچھا کس کی رانی؟ اس کے باس نے فوراً بولا سر آپ کی بھی رانی ہے۔ منسٹر صاحب نے پوچھا رانی خود کیا کہتی ہے؟ میرے خاوند نے کہا سر یہ کچھ نہیں کہے گی۔ منسٹر صاحب نے پوچھا کیا مطلب؟ خاوند نے کہا مجھے کہا سر وہ خود ہی بتاؤ۔ میں نے خود کہا سر آپ کی بھی رانی ہوں۔ منسٹر صاحب نے ہنس کر پوچھا یہ کب رانی بنو گی؟ باس نے کہا جب آپ حکم دے۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور پھر منسٹر صاحب نے کہا لنچ کرنے ہوٹل آ جائیں۔ میرے خاوند نے کہا ٹھیک ہے۔ اس وقت 4:30 بج رہے تھے۔ باس نے کہا آپ دونوں میاں بیوی اپنی گاڑی میں جاؤ اور ہم دونوں اکٹھے آ رہے ہیں۔ منسٹر صاحب نے ہوٹل فون کیا یہ ایگزیکٹو روم ہے، شاید وہاں سے۔ ہاں جواب تو منسٹر صاحب نے کہا ایگزیکٹو روم بک کرو میرے نام سے۔ یوں ہم سب ہوٹل چلے گئے۔ پہلے ہم ہوٹل پہنچے تو معلوم کیا کہ منسٹر صاحب نے کون سا روم بک کیا ہے۔ ریسیپشن والی خاتون نے روم نمبر 4 بتایا اور خود ساتھ چلی آئی۔ کوئی 10 منٹ بعد منسٹر صاحب اور بس آ گئے۔ باس نے جو آرڈر دیا، تھوڑی دیر گپ شپ لگائی، پھر جوس آ گیا۔ پھر باس اور میرا خاوند اٹھ گئے اور کہا اچھا آپ لوگ ریلیکس ہو جاؤ، ہم کھانے کا کہہ کر آتے ہیں، اور وہ دونوں باہر چلے گئے۔ روم میں اور منسٹر صاحب رہ گئے۔ میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ منسٹر صاحب نے کہا آ جاؤ یہاں صوفے پر بیٹھو۔ میں اٹھی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ ٹائم کو دیکھا تو 2 گھنٹے گزرے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ پھر باس اور خاوند کو فون کیا، وہ آ گئے۔ پھر ہم نے کھانا کھایا اور ہم گھر آ گئے۔ خاوند نے پوچھا کیسا رہا؟ میں نے ساری تفصیل سنا دی۔ مجھے خاوند آفس کے ہر فنکشن اور پارٹیوں میں لے جاتا تھا، اس لیے تمام افسران کی بیگمات بھی آتی تھی اور ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت، فیشنیبل اور ہر قسم کے لباس میں آتی تھی۔ کوئی پینٹ شرٹ میں، کوئی ٹراؤزر میں، کوئی شلوار قمیض میں اور کوئی ساڑی میں آتی تھی۔ مجھے بھی خاوند یہی کہتے کہ ہلکے اور لائٹ کپڑے پہنا کرو، یہی کہ ماڈرن کلاس اور ایلیٹ کلاس کی پہچان ہے۔ پارٹیاں اکثر لیٹ نائٹ تک چلتی تھی اور کھانا پینا سب کچھ ہوتا تھا۔ گرمیوں کے دن اور سخت گرمی چل رہی تھی۔ آفس کے گیسٹ ہاؤس میں کوئی اہم فنکشن ہوتا 2 دن خاوند نے مجھے کہا فنکشن میں جانا ہے، خوب ایڈوانس اور بہت لائٹ کپڑے پہننا، اس لیے کہ اس میں بڑے بڑے افسران ہیں۔ میں اس دن پارلر سے تیار ہو کر آئی اور اس طرح تیار ہوئی جس طرح خاوند نے کہا تھا۔ سب خواتین ایک دوسرے کے پہناوے کی تعریفیں کرتی تھی۔ بہت ساری نے میری تعریف بھی کی اور دوسرے افسران نے بھی میری خوبصورتی اور میرے لباس کی تعریفیں کی۔ بہرحال پروگرام چلتا رہا۔ مجھے تھوڑی پیاس لگی تو خاوند نے پانی کا گلاس دیا اور پھر مجھے اپنے باس کے پاس لے آیا اور دونوں باتیں کر رہے تھے۔ پھر مجھے اس کے ساتھ اکیلے چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے پاس گئے۔